السلام علیکم، میں ہوں خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل زبیر ٹی وی۔ ناظرین کرام، علماء، محدثین اور اسلامی شخصیات کے متعلق اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ محدثین اور فقہائے ملت اسلامیہ کے متعلق ہم نے ایک سیریز نکالی ہے جس کا نام ہم نے اسلامک ہیروز سیریز رکھا ہے۔ اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی ویڈیوز کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں۔ ناظرین کرام، کچھ علاقے ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جن کو بہت زرخیز علاقہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ زرخیز اس حوالے سے کہ وہاں پر بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح کا ایک علاقہ خراسان بھی ہے۔ خراسان وہ علاقہ جہاں پہ علم و فن سے تعلق رکھنے والی بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئیں، اور خاص طور پہ اس کو محدثین کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ انہی عظیم شخصیات میں سے ایک شخصیت امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی ہیں، جو کہ خراسان کے ایک علاقے نسا میں 215 ہجری کو پیدا ہوئے۔ اسی وجہ سے آپ کو نسائی کہا جاتا ہے۔ جب آپ کی عمر 15 سال ہوئی تو آپ اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کر چکے تھے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی طبیعت میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میلان محسوس کیا، تو آپ نے تحصیل علم حدیث کے لیے سفر کرنا شروع کیے۔ آپ کے سفروں کی داستان آپ کے اپنے وطن خراسان سے شروع ہوتی ہے اور حجاز مقدس تک اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آپ کے اساتذہ میں بہت بڑے بڑے محدثین کے نام آتے ہیں، جیسا کہ قتیبہ بن سعید بلخی، امام ابو داؤد اور امام بخاری جیسے نام آتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے تلامذہ کا بھی ایک بہت بڑا حلقہ ہے، جس میں حافظ ابو القاسم اندلسی، ابو علی نشاپوری اور ابو القاسم طبرانی جیسے نام آتے ہیں۔ آپ کی شخصیت کے بارے میں اگر بات کریں تو آپ بڑے فربا جسم کے مالک تھے، بڑے خوش خوراک تھے اور نہایت قیمتی لباس پہنا کرتے تھے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام یوں کیا کرتے کہ یمن سے منگوائے ہوئے بہترین پوشاک زیب تن فرمایا کرتے اور پھر حدیث رسول پڑھایا کرتے۔ آپ کی 4 بیویاں تھیں اور آپ کی کنیزوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی، جیسے فضائل الصحابہ، السنن الکبریٰ، المجتبیٰ، مسند مالک، کتاب الضعفاء، کتاب الجرح والتعدیل، کتاب المدلسین اور اسماء الروات جیسے عظیم علمی شاہکاریں آپ کی یادگار ہیں۔ السنن الکبریٰ آپ کو ہمیشہ کے لیے امر کر گئی۔ اس کتاب کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ کتاب اپنے اسلوب اور اپنی جامعیت میں بخاری و مسلم سے بھی بڑھ کر ہے۔ علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ اس کتاب کو آپ نے نہیں لکھا، بلکہ آپ کے ایک شاگرد نے آپ سے کچھ روایات سنی اور ان کو جمع کر دیا، لیکن یہ مشہور آپ کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ آپ نے السنن الکبریٰ نامی کتاب لکھی، جس میں 2 طرح کی حدیث جمع کی، صحیح حدیث اور حسن حدیث۔ پھر امیر رملہ یعنی فلسطین کے حاکم کے کہنے پر آپ نے حدیث صحیح اور حدیث حسن کو الگ الگ کر دیا۔ حدیث حسن کے مجموعے کو آپ نے المجتبیٰ کا نام دیا اور حدیث صحیح کے مجموعے کو آپ نے السنن الکبریٰ کا نام دیا۔ اسی کو نسائی شریف کہا جاتا ہے، اور یہی کتاب سیاہ ستہ کے اندر مقبول ترین کتاب ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے، امتحانات، مصائب اور آلام بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ مصر کے نام کر دیا، لیکن آپ نے اپنی اخیر عمر میں دمشق کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ جب آپ دمشق میں گئے تو وہاں جا کر آپ کو معلوم ہوا کہ وہاں کے لوگ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ اچھے خیالات نہیں رکھتے۔ آپ نے ان کے ان خیالات کو رد کرنے کے لیے کتاب الخصائص نامی کتاب لکھی۔ اس کتاب کو جب آپ نے دمشق کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر سنایا تو وہاں کے متعصب لوگ آپ کے متعلق آگ بگولا ہو گئے۔ وہ فوراً اٹھے اور مجمع کے اندر ہی آپ کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ ان ظالموں نے جامع مسجد کا بھی خیال نہ کیا۔ یہی وہ موڑ تھا آپ کی زندگی کا، جس پر مختلف علماء نے آپ پر
رافضیت اور تشیع کا فتویٰ لگانا شروع کر دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ صحیح العقیدہ عالم تھے۔ جب آپ کو بہت زیادہ چوٹیں آئیں اور آپ ان زخموں کی تاب نہ لا سکے تو آپ کے تلامذہ آپ کو گھر لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ فوراً مجھے مکہ معظمہ پہنچا دو۔ چنانچہ مکہ معظمہ پہنچ کر 13 صفر المظفر 303 ہجری کو آپ کا وصال ہوا اور آپ کو وہیں پر صفا مروہ کے درمیان ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ لیکن کچھ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کو وادی رملہ یعنی فلسطین ہی کے اندر سپرد خاک کیا گیا اور بعد میں آپ کا جسد اقدس مکہ معظمہ منتقل کیا گیا۔ کچھ بھی ہو، ایک مہتاب علم و دانش اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک علم کا سمندر، ایک فکر کا خاور، ایک دانش کا حالہ اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ ناظرین کرام، علماء محدثین اپنی پوری زندگیاں اسلام کے نام وقف کر دیتے ہیں، دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت اور اس کی تبلیغ کے لیے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وقف کر دیتے ہیں، لیکن ان کو ٹریبیوٹ ہم لوگ پیش نہیں کرتے۔ اسی غرض سے علماء، محدثین اور اسلامی شخصیات کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ہم نے محدث سیریز کا اجرا کیا ہے اور اس سیریز کا نام اسلامک ہیرو سیریز رکھا ہے۔ اگر آپ ان کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو بہت سارے محدثین کے بارے میں ہم کام کر چکے ہیں، ان کی ویڈیوز کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔